بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھی اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ باب حجاج آدم و موسیٰ، یعنی لوح محفوظ میں لکھا جانا کہ کون کون نبی ہوگا اور کون کون رسول، اور اس کو میں اپنا محبوب اور تمام رسولوں کا سردار بناؤں گا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم المرسلین ہونے کا فیصلہ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے ہو چکا تھا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت بھی آخری نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ محترم ناظرین، یہ بات تو احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت زمین و آسمان بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے طے تھی، لیکن آپ کے وجود یعنی جسم اطہر کے خمیر مبارک کو کب اور کس مٹی سے پیدا کیا گیا، اس کی تفصیل ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کے بعد بھیجے گئے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا کہ جب تم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں اور تم میں جو کوئی زندہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرے۔ اسی بنا پر ہر نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امت سے وعدہ لیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق فرمائی گئی تو آپ کے نور کو حکم ہوا کہ انوار انبیاء کی طرف دیکھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نے انبیاء کرام کے انوار کو یوں ڈھانپ لیا کہ سب بول پڑے، اے ہمارے رب، یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیے جاؤ گے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم ان پر ایمان لائے۔ حکم ہوا، کیا میں تم پر گواہ رہوں؟ عرض کیا، بے شک تو گواہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی عہد و قرار کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یوں ارشاد فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے پکا وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہیں جو تمہارے پاس ہے، تو ان پر ضرور ایمان لانا اور بالضرور ان کی مدد کرنا۔ حضرت کعب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ زمین کے دل اور اس کی رونق و نور سے مٹی لے آئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم ملتے ہی جنت الفردوس اور 7واں آسمان کی فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لائے اور اس جگہ سے ایک مٹی لی جہاں آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر ہے۔ وہ جگہ نہایت سفید و روشن تھی۔ آپ نے وہ مٹی لی اور جنت کی نہروں میں سے تسنیم کی پاک و صاف پانی سے اسے گوندا، یہاں تک کہ وہ مٹی ایک سفید موتی کی طرح ہو گئی جس سے عظیم شعاعیں نکل رہی تھیں۔ پھر فرشتے اسے لے کر عرش اور کرسی کے گرد نیز آسمانوں، زمین، پہاڑوں اور سمندروں میں لے کر گھومے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں اور تمام مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کی پہچان سے پہلے ہمارے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خمیر مبارک کا اثر زمین کی ناف یعنی مرکز سے ہے،
جو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے، اور جو رب کائنات نے آسمان و زمین کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، تو انہوں نے عرض کیا تھا ہم اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس میں بھی اس بات کی خبر ہے کہ زمین میں سے صرف اسی جگہ نے جواب دیا تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خمیر یعنی موتی ہے، اور تمام کعبہ سے ہی زمین کو پھیلایا گیا تو ثابت ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل کائنات ہیں اور تمام کائنات آپ کے تابع ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ اپنے والد محترم سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں نور کی حالت میں تھا۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا تو نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا گیا جو آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا، لہٰذا وہ نور جو ہر چیز کی پیدائش سے پہلے نہ جانے کب سے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں موجود تھا، بالآخر اسے انبیاء اور رسل میں سے آخر میں رحمتوں، عزتوں اور عظمتوں کے تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا گیا، اور پھر اعلان فرما دیا گیا، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم ناظرین، تخلیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل حقیقت تو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ اس ذات کی حقیقت کو ہماری ناقص عقل کیا جانے کہ جس پر خود خدا درود و سلام بھیجتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم روز محشر ہم سب کو اس ذات رحمت للعالمین کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔